بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کے رمضان میں سب سے پہلے سوال جو ہے وہ چھوڑ جاؤں، پھر اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ سوال اس لیے پہلے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت ہو کہ آپ اس کا جواب جو ہے وہ گوگل کر کے ڈھونڈ سکے، گوگل کر کے ڈھونڈا جا سکتا ہے اور وہ مل جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر، پہلی بات، غزوہ بدر قرآن حکیم میں اس کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے، کس نام سے اس کو بیان کیا گیا ہے؟ غزوہ بدر کو کس نام سے اللہ نے قرآن میں یاد کیا؟ پہلے تو اس کی امپورٹنس دیکھیں کہ کتنی ہے کہ اس غزوہ کو، غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت کی ہو، وہ خود اس میں شامل ہوں۔ اس غزوہ میں قرآن حکیم جو ہے وہ کس نام سے یاد کرتا ہے؟ جو یہ صحیح جواب دے گا اس ٹیلی فون نمبر پہ، جو ٹیلی فون نمبر ہماری اسکرین کے باٹم پہ لکھا ہوا ہے، اس کو سپارکس اسمارٹ فون کا ملے گا، سپارکس کا اسمارٹ واچ۔ اور یہ اگر ایک سے زیادہ جواب صحیح ہوئے تو پھر قرآن اندازی ہوگی، اور جو اس میں جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ واچ جو ہے وہ بائی پوسٹ ملے گی۔ اس لیے آپ نے جب ہمیں میسج کرنا ہے، واٹس اپ کرنا ہے یا ٹیلی فون کرنا ہے تو اپنا نام اور اپنا ایڈریس جو ہے وہ پورا آپ نے ضرور دے دینا ہے تاکہ یہ چیز، یہ امانت آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم گفتگو کریں گے عبادات پہ اور معاملات پہ۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عبادات جہاں پہ اپنی جگہ فرائض ہیں، توحید کا بیان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی ہے، لیکن اس کا جو بائی پروڈکٹ نکلنا چاہیے، جو اس کا ایک ایوولوشنری پروسیس کا جو رزلٹ نکلنا چاہیے، وہ معاملات ہیں۔ اور وہ جو ایک کلچر ہے جو ڈیولپ ہونا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں بھی ڈیولپ ہوا، مدینہ کے اندر جو ریاست مدینہ بنی اس کے اندر وہ کس طرح ڈیولپ ہوا۔ کیا آج ہماری عبادات جو ہیں وہ ہمیں ان معاملات کی طرف لے کر جا رہی ہیں یا نہیں؟ آج انتہائی محترم پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں ڈاکٹر تنویر قاسم بھائی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو بہت وارم ویلکم، بہت وارم ویلکم آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ عثمان طاہر صاحب ہیں۔ السلام علیکم عثمان بھائی، آپ بھی پہلی دفعہ تشریف لائے، آپ کو بھی بہت وارم ویلکم۔ دونوں استاد ہیں اور ٹھکے ہوئے استاد ہیں۔ اور جناب انتہائی محترم علامہ استاد الرحمان بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم استاد بھائی، ویسے بنتا حق تو ہے وہ نئے مہمانوں کا ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا؟ لیکن سب سے پہلے میں میمونہ آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ 5 7 8 10 12 سال کی ہوں گی جب آپ پہلی دفعہ تشریف لائی تھیں۔ جی کمپٹیشن پہ آئی تھی، کمپٹیشن تھا، ماشاء اللہ تعالیٰ، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے ساتھ جناب ہماری شیف ہیں طیبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ طیبہ آج کیا بنائیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو سر آپ کو سب کو جمعہ مبارک۔ اور آج میں بنا رہی ہوں چکن بریانی۔ چکن کی بریانی؟ جی بالکل، چکن کی بریانی جس میں ہم سبروسو کا جو ہے وہ چکن یوز کریں اور ان کی ڈرم سٹک جو ہے وہ لیگ پیس جو ہوتے ہیں وہ یوز کریں۔ یعنی کہ بریانی جو کھائے گا اس کو صرف لیگ پیس ہی ملے گا؟ صرف لیگ پیس ہی ملے گا آج۔ اور اس کے ساتھ ہم جو ہے لذیذہ کا فالودہ بنا رہے ہیں۔ فالودہ جی، جو یہ قصور والا، قصور والا جو فالودہ تھا وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ کیا بات ہے، اچھا۔ اور تیسری چیز جو ہم بنا رہے ہیں وہ آلو چنا چاٹ بنا رہے ہیں۔ آلو چنا چاٹ، کتنا ٹائم رہ گیا؟ ویسے ہی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی افطاری لیٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر تنویر آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طرف عبادات ہیں، پہلے تو مقصد عبادات بتا دیجئے، اور کیا یہ بات واقعی درست ہے یا اس طرح سے بات کرنی چاہیے کہ عبادات اور معاملات میں سے زیادہ فضیلت کس چیز کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم قرآن کے اسلوب کو دیکھیں، جی، جہاں بھی آپ کو صلاۃ کی بات ملے گی ساتھ ہی اس کے زکوٰۃ کی بات ملے گی، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ ہم اس کے اگر کمبینیشن اور اس کے امتزاج کے اوپر غور کریں جی، تو یہ بذات خود اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر ہم تعبیر بیان کریں یقیمون الصلاۃ کی تو یہ حقوق اللہ کی بہترین تعبیر ہے، بے شک۔ اور اگر ہم زکوٰۃ کی بہترین تعبیر تلاش کریں تو یہ حقوق العباد کی بہترین تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورے قرآن مجید میں یہ ساتھ ساتھ ایک امتزاج رکھا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں اعتدال ہے، یعنی انتہا پسندی کی وہ صورت کہ ایک آدمی سادو بادو بن کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے گلی محلے کے کیا حالات ہیں، گھر کے کیا مسائل ہیں اور حقوق العباد کی کیا ادائیگی کے معاملات ہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نماز پڑھی ہے آپ نے، چلو باہر، اب مسجد سے باہر آپ کی دوسری عبادت شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک، وہ عبادات ہے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی۔ ٹھیک۔ اور اگر آپ قرآن اور حدیث کے سارے معاملات کے اوپر، عبادات کے اوپر گفتگو کریں، عقائد کے اوپر گفتگو کریں، تلاش کریں مسائل، تو یہ 1/4 ہے، یعنی 1/4 ہے۔
یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے سارے مسائل آپ کو ساری فقہا میں، جی ساری تفاسیر میں آپ کو 1/4 ملیں گے۔ اچھا باقی جو 3 حصے ہیں وہ معاملات اور معاشرت کے ہیں۔ اچھا لہٰذا عبادات بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ پیوریفائی کرتی ہے اسلام معاملات کے لیے، معاملات کے لیے پیوریفیکیشن ہے۔ نماز آپ کو احساس دلاتی ہے یونٹی کا، اتحاد کا، یکجہتی کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ آپ کو احساس دلاتا ہے احسار کا، قربانی کا، بھوک کی شدت کا، پیاس کے بھلکنے کا۔ حج آپ کو ایک احساس دلاتا ہے ایک عالمگیریت کا، ایک آفاقیت کا، بے شک ایک یونیورسل ایک ویژن ہے اسلام کا۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں جو پیوریفیکیشن ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ عبادات جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ اپنے لیے تو رکھی ہیں، جی جی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان معاملات سے آپ ٹرین ہو کر جو اپنے معاملات زندگی ہیں اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو بہتر کریں۔ یہ معاملہ ٹھیک ہوگا سمجھنا؟ بالکل، اس کا مطلب اچھی عبادات کا جو ایک رزلٹ نکلنا چاہیے وہ اچھے معاملات نکلنا اچھے چاہیے۔ معاملات، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، جو آپ کی معاملات کا پہلو ہے نا وہ ایگزیکٹلی آپ کے جو عبادات ہے اس کا ریفلیکشن ہے۔ ٹھیک، وہ جو پیوریفیکیشن کے پروسیس کی طرف یہ اشارہ فرما رہے تھے نا، وہ بیسیکلی آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس چیز کے اوپر لے کے جاتا ہے جس سانچے میں اسلام آپ کو ڈھالنا چاہ رہا ہے، جس کردار میں آپ کو ڈھالنا چاہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 70 صورتیں سبقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھی۔ فرمایا اگر ہمیں 10 آیتوں کا سبق ملتا تھا تو جب تک ہم اپنے آپ کو اس میں ڈھال نہیں لیتے تھے اگلی 10 آیتوں کا ہمیں سبق نہیں ملتا تھا۔ سو اسلام نے جو ڈھالنے کی کرائٹیریا کیا ہوگا کہ ڈھل گئے ہم اس میں؟ ڈھلنے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو اس میں اوامر آئے ہیں، اسلام اور مسلمان نے جو اس کو بتایا ہے، رسول اللہ نے جو بتایا، بالکل منو ان اس کو وہ ادخلوا فی السلم کافہ کہ مکمل داخل ہو جانا ہے اس میں۔ اب آپ کی اپنی رائے نہیں ہے، جو آپ کو بتایا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا ہے نا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہے جیسے جنت میں ایسے 2 انگلیوں کا اشارہ کر فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بچے کو ایک بچے نے پتھر مارا، آپ خلیفہ تھے، پتھر مارا تو یہاں سے اب خون بہہ رہا ہے، وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، سپاہیوں نے، لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، گھر کے باہر رش لگا ہوا ہے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز باہر سے تشریف لائے ہیں، رش لگا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا خلیفہ آپ کے بچے کو ایک بچے نے، فلاں بچے نے پتھر مارا ہے اور اس کو پکڑا ہوا۔ اب اس کی طرف سے صرف اس کی ماں آئی ہوئی تھی، تو جو زخمی بچہ تھا، ہاں بچہ، اس کی طرف سے جو ہے وہ ماں آئی ہوئی تھی، تو آڈی آلٹرم پارٹم کے تحت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے پوچھا کہ اماں کیا معاملہ ہے، آپ کے بچے نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ تو ان کو اور کوئی بات نہ بن پڑی، انہوں نے یہ فرمایا خلیفہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہو گئے، اپنے بچے کو پکڑا، خون صاف کیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا بیٹا اس کا تو باپ نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ سانچہ۔ فرمایا ظالموں چھوڑ دو اس عورت کو، بیچارے پتہ نہیں کب سے کس حال اس کے اوپر گزر رہا ہوگا کہ اب خلیفہ آئے گا، پتہ نہیں میرا فیصلہ کیا ہے۔ سید بھائی اس میں آپ حصہ ڈال لیں پہلے، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ دیکھیں بالعموم ایک اچھا انسان اور بالخصوص ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے معاملات کا درست ہونا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ عموم پوری انسانیت کو بہتر ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو اس لیے کہ مسلمان جو ہیں ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس عبادات نہیں ہے نا، اس لیے وہ ان کے پاس تو ایج ہے نا ٹھیک ہونے کی، جبکہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ ہمارے پاس تو عبادات ہیں جو کہ کریکٹر کی جب اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا یہ دعوے دار ہے اور جو سمجھتا ہے کہ میں دین فطرت، دین متین کے اوپر ہوں، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو زیادہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اس میں فضیلت کس کی ہے اللہ کے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ عبادت جو ہے چوتھائی حصہ ہے، بالکل یہ ایسے ہی ہے۔ مجھے اس کے دوران وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت یاد آ رہی تھی کہ جب 3 بندے آئے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے حوالے سے پوچھا، تو تینوں میں سے ایک نے کہا جی میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ایک نے آپ نے کہا سختی سے روکا؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک نے کہا میں سارا دن روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا شب بیدار ہے کہ مصلی پہ، تیسرے نے کہا جہاد میں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں. اور دیکھیں اس میں دو اہم باتیں. پہلی بات تو یہ ہے عبادت سے منع نہیں کیا، ان کو کہا کہ عبادات بھی کرو لیکن یہ معاملات ہیں. اسلام جو ہے لا صورت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، آپ اس کی بندگی ضرور کیجئے، لیکن جو اس کا حکم ہے، جو اس کا امر ہے، سورۃ بقرہ کے اندر جو سب سے بڑی سورت ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، کہ جب تم قرض لو اس کے اندر معاہدہ کرو، کتابت کر لو، اور اس کے اندر جو میسج دیا ججوں کے لیے، وکلاء کے لیے، جن کے درمیان تنازع ہے ان کے لیے کتابت، تو اس میں تمام چیزوں میں ہمیں سبق اور درس یہی ملتا ہے عبادت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جو معاملات ہیں صرف یہاں ذات کے ساتھ نہیں، عبادات کا تعلق اب معاملات کے ساتھ بھی ہے. میں اس طرف آ رہا ہوں نا، وہ دوسری بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جو معاملات ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ ایسے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر، اللہ کے حکم ہیں، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ. عبادات کا تعلق جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں عبادت ہے وہ تو آپ جمعہ اکٹھا پڑھتے ہیں، آپ عید اکٹھی پڑھتے ہیں، وہ بات آپ حج اکٹھی کرتے ہیں، وہ چیزیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن بندگی عبادت جو ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، یقیناً اس کے اندر لیکن کر لوگوں کے ساتھ رہے ہیں. بالکل وہ معاملات وہی تو ہے، یہی تو معاملات ہیں. اسی کو تو سوسائٹی کہا گیا، اسی کو تو معاشرت کہا گیا. تو جو معاملات ہیں اس کے اندر ہمیں اللہ کے حکم کو بھی دیکھنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ وہ بندہ قطعاً بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کے بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا. تو گویا کہ معاملات جو ہیں اس کے اندر جو ہے اللہ کے اوامر، اللہ کے احکامات بھی ہیں، اور جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی. اگر آپ کو ججمنٹ دینی ہو، میں فتویٰ نہیں کہہ رہا، ججمنٹ دینی ہو کہ فضیلت کس چیز کے دونوں میں سے، تو دیکھیں فضیلت تو وہ معاملات کو ہوگی. عبادت کا تعلق بلال بھائی آپ کی عبادت کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جو معاملات کا تعلق ہے وہ تو پوری سوسائٹی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب جو ہیومنزم کے لیے کام کر رہا ہے وہ بھی بڑا افضل ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن فرمایا گیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے اللہ کے بندے کا حق. آگے یہ سمجھ بات. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن جہاں تک اللہ کے بندوں کا تعلق ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں فضیلت کس چیز کی. اگر دونوں میں سے افضل کسی کو کہنا تو آپ نے کہا معاملات افضل ہیں. تو میں آپ سے درخواست یہ کر رہا ہوں کہ ایک مثال کے طور پہ مدر ٹریسا جو ہے اس نے بڑی خدمت کی ہے لوگوں کی، لیکن اس نے عبادات تو نہیں کی ہے نا. لیکن اگر میں کہوں وہ جنت میں جائے گی تو اس پہ آپ رائے رکھیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر واضح بات یہ ہے کہ حضور رائے نہیں ہے، میری رائے نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاں پہ حضور کی رائے ہوگی وہاں پہ میری رائے. حضور نے تو رائے نہیں دی نا مدر ٹریسا پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، بیس ایمان ہے. دخول جنت کے لیے اعمال شرط نہیں ہے، وہ ایمان کے ساتھ ملیں گے، ایمان کے ساتھ ملیں گے. ایمان ہو اور معاملات ٹھیک ہو تو جنت کھلی ہے. ہاں دخول جنت کے لیے ایمان بنیاد ہے، ایمان بنیاد، عبادات نہیں. عبادات بعد میں آتی ہیں، پہلے اس کا ایمان ہے، ایمان ہوگا. تنویر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تنویر بھائی کو شامل کر لیں. جی مراد بھائی بات یہ ہے، ہم احادیث میں بنی اسرائیل کے دور کے واقعات سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. جی بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک 99 ایک بندے نے قتل کیے تھے. جی بالکل، بخاری شریف. اچھا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، کفن چور کو معاف کر دیا. کفن چور کو معاف کر دیا. بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کون سی ادائیں ہیں جس کی پسندیدگی کی بنیاد پہ وہ معاف کرتا ہے؟ ٹھیک، وہ ہے خوف خدا. ٹھیک. اب 99 کے قاتل جو ہیں اس کو لوگوں سے وہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے راہ ہدایت گائیڈ کون دے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا جی فلاں بستی کی طرف جاؤ. اچھا اس کے اندر ایک تمنا ہے، ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، معافی کی. اس کا مطلب یہ ہے. اچھا پھر اس نے زبان سے معافی کے پریکٹیکلی الفاظ نہیں ادا کیے، صرف تمنا ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی بے چینی اور اضطراب کی ادا اتنی پسند آئی کہ زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی اور جنت میں داخل ہو گیا. جن دو معاملے تھے نا، یہ اس کا فاصلہ ناپ لیا ہے فرشتوں نے. عملی طور پر وہ فاصلہ بہت زیادہ تھا، لمبی بات ہے، مختصر کر رہا ہوں کہ وہ جنت میں جانے کا باعث بنا. کس بنیاد پہ؟ دل میں اللہ کے خوف اور ڈر کی تمنا اور اضطراب. میں اس تمنا کے اوپر آتا ہوں، ایک وقفہ لینا بڑی جلدی سے، چھوٹا سا وقفہ اور ابھی واپس آئیں. السلام
علیکم علی بھائی، میرا نام لائبہ ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ خواتین روزے کی حالت میں بھی بے پردہ ہو کر بازار میں چلی جاتی ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے کیا احکامات ہیں؟ روزہ تو ظاہر ہو جائے گا، روزہ تو اس سے نہیں ٹوٹتا، یہ الگ سے ایک برائی کا عمل ہے. میرا خیال ہے باقی مسلمانوں کو تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے، ترغیب دلانی چاہیے. اب کئی لوگ جو مرد ہیں انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، لوگ کہتے ہیں داڑھی نہیں رکھی ہوئی روزہ کیوں رکھا. بھائی روزہ فرض ہے وہ الگ سے، اس طریقے سے پردے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ بے حیائی ایک گناہ کا کام ہے، روزے کی روحانیت تو ضرور ڈسٹرب ہوگی لیکن فرض بہرحال ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے پبلک میں مشہور ہے کہ جو بے پردہ عورت ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. وہ بالکل دوسری بات تھی. وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو ننگے سر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی عورت کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہے، مرد کے لیے سنت ہے لیکن عورت کے لیے فرض ہے کہ اس کے بال نظر نہ آئیں، بالوں کی سیاہی باہر سے نظر نہ آئے. باقی کوئی ایسی سختی نہیں ہے. عورتیں ہمارے معاشرے میں بیچاری اذان کے وقت بھی ان کی مائیں کہتی ہیں جی دوپٹہ لو دوپٹہ لو، تو مردوں نے ننگے سر رہنا ہے. اور بھائی اذان کا دوپٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر تنویر جس بات کی بات کر رہے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں کہ اس آدمی نے کئی قتل کیے ہوئے تھے. وہ جاتا تھا راہبوں کے پاس پوچھنے کے لیے تو وہ کہتے تھے تیری معافی نہیں ہو سکتی جتنے، وہ جو کہتا تھا نہیں ہو سکتی وہ اس کو بھی قتل کر دیتا تھا. کہتا تھا چلو ایک اور صحیح، اگر معافی ہونی نہیں ہے تو بھی جا. پھر وہ جو یہ آپ ڈسٹنس والی بات بتا رہے ہیں، یہ جہاں اس کی توبہ قبول ہونی تھی اور جہاں وہ تھا اس کے درمیان اللہ فاصلہ جو تھا وہ زیادہ تھا، تو فرشتوں نے اس کو کھینچ کے اس توبہ والی جگہ کے قریب کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اب یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ اس شخص نے تو کہیں کلمہ بھی نہیں پڑھا، تو یہ کیسے بخشا گیا؟ اس نے نماز نہیں پڑھی. جی دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر، بلکہ یہ صحیح بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد بندے نے معاف کرنے ہیں. جی اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے. جی بندے جب تک آپ نے جو بندوں کی حقوق کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا، جتنی دیر تک آپ اس سے براہ راست معافی نہیں مانگیں گے اور تلافی نہیں کریں گے وہ معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا، عمومی بات ہے. عمومی بات ہے. اب 99 جس بندے نے قتل کی اس نے 99 سے معافی تو نہیں مانگی، اس نے تو سب سے بڑھ کر حقوق العباد کی خلاف ورزی کی ہے. بالکل. بندہ مارنا کوئی چھوٹا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو غفور الرحیمی ہے اس کے جو ضابطے ہیں اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اس کو کوئی بھی کسی کی ادا پسند آ سکتی ہے، وہ اس کو معاف کر سکتا ہے. البتہ اس کا قطر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حقوق العباد کی خلاف ورزی بھی کرتے رہیں اور حقوق اللہ کی خلاف ورزی بھی کرتے رہیں، اور آپ کا ایمان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، اللہ بہت زیادہ کیجول نہیں لے سکتے. اچھا یہ والی جو خود ساختہ قسم کے جو ہمارے تصورات ہوتے ہیں نا مغفرت کے حوالے سے، اس میں بھی ہم بہت زیادہ مبالغہ آمیزی سے کام لے جاتے ہیں. جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے. ایک بھائی بہت نمازی تھا، دوسرا بھائی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا یا دیگر مشاغل میں مصروف تھا. اس نے فیصلہ سنا دیا، اس نے اس کو کہا کہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو کافر ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دونوں روحوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا تو اس نے اللہ نے پوچھا کہ کیا تو دروغہ ہے؟ تیرے پاس کس نے اختیار دیا ہے دنیا میں لوگوں کو کفر کے فتوے لگانے کا یا دنیا میں لوگوں کو جہنمی قرار دینے کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا اور دوسرے کو جو عبادت گزار تھا وہ دوزخ میں گیا، دوزخ میں چلا گیا. تو یہ جو پیمانے ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی کے ضابطوں کا کوئی تعین نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہوگا عثمان بھائی کہ ہم تعین نہیں کر سکتے اللہ کی غفور الرحیمی کا. اب یہاں پہ معاملہ 99 جو قتل جو ہے اس کو دیکھ لیجئے، یا وہ کفن چور جو ہے اس کو دیکھ لیجئے، وہ اللہ کے سامنے ڈر گیا، اس نے اپنے آپ کو جلا لیا، ایک اور گناہ کبیرہ کیا، اپنے آپ کو آگ لگا لی. لیکن یہاں پہ لوگ آپ میری طرح سے نماز نہیں پڑھتی میں آپ کو کافر کہتا ہوں، آپ میری طرح رفیع العین نہیں کرتے میں آپ کو کافر کہتا ہوں. یہاں پہ جو کفر کے فتوے ہیں وہ تو ہم نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں نا دینے کے لیے. تو کیا ان عبادات کا ہم پہ اثر نہیں ہوا یا معاملات کا تاثر ہمیں ممبر نے سمجھایا نہیں؟ حضرت جی آپ کی بات جو ہے نا جی وہ مجھے وہاں سے بات یاد آ گئی بخاری شریف سے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دور جاہلیت میں نے نیک کام کیے تھے، کوئی غلام آزاد کیا تھا، کوئی صلہ رحمی کی تھی، کوئی صدقہ کیا تھا، اس کا مجھے اجر ملے گا؟ اس کا مجھے کیا کوئی اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے تو حکیم تجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی. کیا بات ہے. تو جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں نا
یہ اللہ کی وہ جو کسوٹی ہے، جن اعمال کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ خدا نخواستہ کہیں وہاں پہ قبول نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ایمان کے اندر وہ لوگ دائرہ میں نہیں آ سکے. نیک کام وہ کرتے رہے ظاہراً دنیا میں، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کے آئے اور وہ نیک کام کرتے رہے ان کو اللہ اسی دنیا میں جو ان کا حصہ ہے وہ حساب ختم کر دے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لہذا جدھر آپ رسول کے آنے کے بعد ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس سے پہلے تو ان کے اپنے عقائد جو تھے وہ پورے ایمان پہ تھے اور اسلام اب پہ. رسول اللہ کے آنے کے بعد تو صرف ایک، جس طرف آپ فرما رہے ہیں، میں ایک عالم کا پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں، وہ کفر کے فتوے والی جو آپ نے بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کے ایک کلمہ سے، ایک بات سے 19 معنی نکلتے ہیں نا کہ یہ کفر میں چلا گیا ہے، اور ایک معنی ایسا نکلتا ہے کہ نہیں یار یہ کفر میں نہیں گیا، تو عالم کو اس مسلمان کے حسن ظن پہ رکنا چاہیے کہ یار ایک مسلمان اللہ کے بارے میں ایسی بات تو نہیں کر سکتا نا. یہ تو خدا نخواستہ ممبر ہمیں اس سائیڈ پہ کہیں لے کے چلا گیا ہے جس میں وہ عدم برداشت ہمارے اندر اتنا آ گیا ہے کہ وہ جو اختلاف ہے. اب اختلاف دیکھیں آپ کی رائے اور ہو سکتی ہے، میری اور ہو سکتی ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں اور حضرت صاحب بیٹھے ہیں، اور اب آپ ہم پانچوں کو بخار ہے، آپ کو پیراسیٹامول دیں گے اور طرح سے اثر کرے گی، مجھے اور طرح سے کرے گی. علامہ صاحب قانون ہے، قانون میں آپ پڑھیں گے آپ اور نتیجہ نکالیں گے. میں تو یہ سمجھ کا معاملہ ہے، ایک دین کا معاملہ ہے، اس کو بخاری شریف میں آیا، قرآن میں آیا، آپ کا فہم اور ہے، میرا اور ہے. جب بندہ پوری دیانتداری کے ساتھ اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پھر آگے پرولیفریٹ کرتا ہے، تو اس میں کفر کی کوئی بات نہیں ہے، سمجھ کا فرق ہے. سمجھ کا فرق ہے. آپ اگری تو کرتے ہیں نا اس بات سے؟ نہیں، میں اس سے تھوڑا مختلف. اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ. وہ یہ دیکھیں کریں ظلم ہم پہ. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت نص ہے، والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہ میں نے آیت پڑھ دی تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم نہیں میں بیان کر رہا، ترجمہ یہ ہے کہ جو کافر دنیا میں کوئی اچھے اعمال کرتے ہیں اور وہ امید رکھتے ہیں کہ اس کا انہیں آخرت میں صلہ دیا جائے گا، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ریگستان میں ہے، دور دیکھتا ہے کہ پانی ہے، جب وہاں جاتا تو پانی نہیں ہوتا، وہاں پہ ریت کے ذرات. آپ کے خیال میں جو حدیث فرما رہے ہیں وہ ضعیف ہے دیکھیں یا حسن ہے؟ دیکھیں میں قرآن پاک کی آیت پہلے پیش کر رہا ہوں نا، حدیث بعد میں آئے گی، قرآن پہلے آئے گی، آیت پہلے آئے گی. جی آگئی. اچھا، تو یہ جو آیت ہے دو چیزیں ہیں جس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آج پھر بیان کر دیتا ہوں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کے اصول بتائے وہ، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ وہی ضابطے ہیں جو بیان کر دیے گئے کہ جنت میں دخول کے لیے ایمان شرط ہے. اور ایک ہے اللہ کی قدرت. اللہ اس فیصلے کو بدل سکتا ہے، اللہ اس کو بدل سکتا ہے. میں وہی بیان کر رہا ہوں، قدرت. ایک ہے قانون، اس کا جواب یہ ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قدرت. دیکھیں میں وہی بیان کر رہا ہوں نا، ایک ہے قانون، ایک ہے قدرت. قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ جنت کو ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ پوری انسان کو برابر کر دیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ثواب دید ہے. قانون الگ چیز ہے، قدرت جو ہے وہ الگ چیز ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ ملا نہیں سکتے. قانون میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، قانون میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کافر ہے اس کے اعمال جو ہیں وہ کارآمد نہیں ہوتے. اب وہ جو صحابی ہے نا اس کے اوپر آپ اس لیے اعتراض نہیں کر سکتے کہ جس زمانے میں اس نے وہ سارے کام کیے تھے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. نہیں، میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں وہ حدیث ہے نا، وہ سر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ابھی بات ہوئی ہے کہ وہ فلاں بندہ ایمان کے بغیر بھی جنت میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی تو قدرت ہے، وہ سارے کے سارے جو آپ کو اچھا نہیں لگا وہ ایمان کے بغیر چلا گیا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو جنت میں لے جائیں، ساری انسانیت کو جہنم میں لے جائیں. میں کون سا کوئی وہ پٹواری ہوں اس بات کے کہ جناب میں کوئی اپنی رائے دوں گا. جو قرآن پاک کی آیات بالکل واضح ہیں، جو حدیث مبارکہ بالکل واضح ہیں. یہ جو دونوں حدیثیں ہیں، یہ جو دونوں حدیثیں 99 والی بھی اور وہ دوسری والی بھی، تو یہ نص کے خلاف ہیں؟ نہیں، نص کے نہیں خلاف. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اچھے عمل کی وجہ سے اگر ان کو توفیق دے دی ہو تو وہ توفیق کے ساتھ چلے گئے ہوں. یہ تو اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ ہے، میرا اور آپ کا معاملہ تو نہیں ہے. نص کا حوالہ کیسے پھر؟ نص کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت بالکل واضح ہے، اس میں یہ بتا دیا گیا، کنفیوز کر دیا آپ نے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالح کے بعد جنت ہے. بندے نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، ایمان کی کہاں سے بات آئی؟ وہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس کو ایمان سے نواز دیا. بلال بھائی، بلال بھائی بات پتہ کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح مومی ہے ہمارا ایک تاثر ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہونے. جی، ممکن ہے کہ وہ جو 100 بندوں کا قاتل ہے اس تک جو ایمان کی دولت ہے وہ کسی نے پہنچائی نہ ہو. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے نا، وہ دعوت الہیہ جو ہے اس سے وہ محروم رہا ہو. جیسے ایک صحابی تھے، وہ اللہ سے کہتے تھے کہ میں ان بتوں کو ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن مجھے راستہ دکھا ہے. اچھا، سورہ کون سی ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم.
جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے نا ان کی سابقہ جو گناہ تھے نا وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے تھے. یعنی ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ جی اس نے فلاں کام کیا تھا فلاں کام کیا تھا، قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب یہ نس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، نس ہے، لیکن یہ نس ہے نا. لیکن بلال بھائی اس میں لفظ دیکھیں قرآن پاک جو آیت پڑھ رہے ہیں نا وہ ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ سب سے پہلے کفر سے توبہ کی، ایمان لائے، عمل صالح کیا، گناہوں سے توبہ کی، اور وہ سارے گناہ ثواب میں کنورٹ ہو گئے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ان کے جتنے گناہ تھے سب کے سب نیکیوں میں کنورٹ ہو گئے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اب بات ختم. اچھا دوسری بات بلال بھائی یہ ہے کہ عام ایک تاثر ہے جس طرح علماء بیان کرتے ہیں وہ صحیح حدیث ہے کہ حج کیا تو پچھلے سارے گناہ معاف، تو وہ سارے گناہ معاف ہو گئے. وہ ایسے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ضمن میں حقوق العباد کی عدم خلاف ورزی کے ارتکاب کرتے ہوئے جو انسانوں کے ساتھ اس نے جو برائیاں کی ہیں کیا وہ معاف ہو گئی ہیں؟ وہ نہیں معاف ہوئی. وہ صرف حقوق اللہ کی عدم ادائیگی میں کی جانے والی کوتاہیوں کو اللہ نے معاف کر دیا. حقوق العباد کی عدم ادائیگی کے ضمن میں انسان سے صدر ہونے والی برائیوں کو صرف بندہ معاف کرے گا، اللہ نہیں کرے گا. اللہ نہیں کرے گا. ٹھیک، لیکن اس معاملے میں اللہ نے کر دیا. لیکن وہ واقعات ہمیں ایسے بتاتے ہیں کہ اللہ کی غفور الرحیمی جو ہے اس کی کوئی حدود و کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک وہ معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. عثمان بھائی اب یہ جو ساری عبادات ہیں یہ بنیادی طور پہ، مجھے درست کیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ بنیادی طور پہ ہمیں جس طرف لے کر جا رہی ہیں وہ ہے کردار سازی، کہ ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا ہے. اور وہ جو ابو جہل ہے اس کی وہ جو قسم ہے نا کہ رب کعبہ کی قسم، میں اپنی آنکھوں پر نہیں تیری زبان پہ یقین کروں گا، وہ اللہ کے رسول کی کردار سازی. محمد کو وہ رسول نہیں مان رہا لیکن کردار پہ صادق اور امین مان رہا ہے. اب وہ جو ساری عبادات ہیں رمضان میں ہم ان عبادات کو کس قدر بڑھا دیتے ہیں. اب یہ ساری بڑھائی ہوئی عبادات، یہ سارے لنگر، یہ سارے دسترخوان ہمیں ذخیرہ اندوزی سے باز نہیں کر پاتے. ہم لوگوں کا حق مار رہے ہیں. ہمیں مہنگائی کرنے سے باز نہیں کرتے، ہم لوگوں کا حق مار رہے ہیں. ہم قبضے سے باز نہیں آ سکتے، ہم لوگوں کا حق مار رہے ہیں. ہم دوائیاں مہنگی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا حق مار رہے ہیں. وہ جو کردار والی بات تھی، عبادات وہ پیدا کیوں نہیں کر سکیں؟ رمضان میں بھی نہیں جب شیطان بند ہے. حضرت جی جو ایمان کی اساسیں ہیں نا جی اس میں جو ایمان بالآخرہ ہے نا جی اس کی بڑی اہمیت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اب دیکھیں من کان یؤمن باللہ والیوم، درمیان میں کتبہ و ملائکتہ کچھ نہیں آیا، بخاری شریف ہے کتاب الادب. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. تو چاہت پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ میں تو یہ میں عرض کرتا ہوں جی، پیدا اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ کو اس سانچے میں اس طرح سے ڈھالا ہی نہیں. نماز میں پوری پڑھتا ہوں، نماز میں پوری جمعہ میں پڑھتا ہوں، بالکل پڑھتا ہوں، میں 5 پڑھتا ہوں بلکہ میں 6 پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں زبردست ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہونے کے باوجود روزے رکھتا ہوں، میرا ثواب اور اجر بھی زیادہ ہونا چاہیے. میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، اور میں کیا کروں؟ وہ کردار پھر کیوں نہیں بنا؟ اس لیے نہیں بنا کہ من کان یؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لیا. وہ جو دوسرا پورشن تھا نا یوم الآخر، اس کو انسان بھول گیا کہ 60 سال کی یہ زندگی ہے، اس کے بعد میں نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. ووضع الکتاب، اللہ میرے سامنے کتاب. اگر مجھے یقین ہی نہ ہو تو عثمان بھائی میں نماز پڑھوں کیوں؟ مجھے یقین ہے تو پڑھ رہا ہوں نا. عبادات کی وہ جو آخری اساس تھی کہ ان ساروں کا آگے چل کے حساب ہونا ہے. قل ان الموت الذی تفرون، اس کا مطلب وہ نہیں ہے، وہ احساس نہیں نا اپنے اندر. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے محبوب ان سے فرما دیے جس موت سے تم بھاگتے ہو نا ایک دن یہ تمہیں آخر نہیں. حضور اقدس آپ لوگوں نے وہ احساس پیدا نہیں کیا جبکہ آپ نے مجھے نماز اور قرآن سکھا دیا. آپ ہی نے سکھایا نا. بلال بھائی دیکھیں یہ دو چیزوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے یقین. اچھا، ایمان ہم سب کا ہے، اچھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر. بغیر یقین کے ایمان ہو سکتا ہے؟ ایمان ہمارا ہے، بغیر یقین کے ایمان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات بغیر یقین کے ایمان ہو سکتا ہے. یقین کا جو اثرات ہیں وہ ہمارے اعمال میں واضح ہونے چاہیے. پھر مجھے اگر ہمارا یقین کامل ہو تو اس کے اثرات ہونے چاہیے. علامہ صاحب اگر مجھے یقین ہی نہ ہو کہ میں لا الہ پڑھ رہا ہوں اور یہ لا الہ کا مطلب لا الہ ہے، میں تو منافق ہوں. تو عملی طور پہ تو ایمان کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ تو عملی طور پہ یہی صورت ہے نا. آج ایمان تو ہمارا ہے اللہ کے اوپر کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں، آخرت کے اوپر ہم نے مرنا، سارا کچھ ایمان، یقین نہیں ہے. آج جیسے بھائی بات کر رہے ہیں نا احساس نہیں ہے، وہ احساس ختم ہو چکا ہے. کس نے کرنا تھا؟
جی کس نے کرنا تھا؟ احساس ہم سامنے خود کرنا ہے. نہیں آپ عبادات کو اس سے جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک بات آپ ممبر و محراب کی کر رہے ہیں، میں پیسے نہیں دینا چاہتا، میں 2.5% دے رہا ہوں. میں پیسے نہیں دینا چاہتا، میں 20% خمس دے رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنا وقت نہیں دینا چاہتا، میں اللہ کو 5 دفعہ دن میں وقت دے رہا ہوں. میں یہ سارے کام اللہ پہ یقین ہے تو کر رہا ہوں بھائی جان نا. اگر دیکھیں، ایمان یقین قرآن کے کہہ رہا ساتھ نہ ہو تو کیسے ان کروں؟ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے آپ کو برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے، تو کیا ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی بے حیائی سے، برائی سے رک رہے ہیں؟ آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہیں رک رہے. یہ اللہ کی اعلانیہ بغاوتیں ہو رہی ہیں. جمعے میں جو سڑکیں ساری بند ہوتی ہیں، مولوی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کو پکڑ کے اس سے ہاتھ سے روکیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا حق ہی نہیں ہے. میرے سے غلطی ہو جائے، مولوی صاحب مجھے کھڑے کھڑے مسجد سے نکال دیتے ہیں. حضور نبی پاک میں نکر پہن کے چلا گیا تھا، مجھے مسجد سے نکال دیا تھا. سن لیں میں 14 سال کا بھائی، تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو برائی ہے اس کو ایک طبقہ ہاتھ سے روکے گا، اور یہ ذمہ داری ہے ریاست کی، حکومت کی، حکمرانوں کی. علماء جو ہیں وہ اپنے زبان سے برائی کو بیان کریں گے، تو لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا علماء زبان کا. بیان کر رہے ہیں، علماء کی زبان اور کا جو اثر نہیں ہو عوام رہا ہے وہ دل میں برائی کو برا جانے گی. علماء کی زبان کا اثر نہیں ہو رہا. اثر ہوتا بھی ہے، بعض لوگوں پہ نہیں بھی ہوتا اثر. بعض دیکھیں جو سینے ہی ہمارے، فلسطین بیچارہ مر گیا، آپ پہ اثر نہیں ہوا. تو جو سمم بکمن عمیون کہا قرآن نے، وہ کس کے لیے کہا ہے؟ مجھے آپ بتائیں گے کس کے لیے کہا؟ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں علماء تو کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں، اس کو ہم سچ کیوں نہیں دیکھیں مان رہے؟ بات یہ ہے کہ بلال بھائی، خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتی ہے. جو خیر کے اوپر ہیں وہ گھما رہے ہیں آپ مجھے. نہیں میں وہاں سے بات کر رہا ہوں کہ جو خیر کے اوپر ہیں وہ صراط مستقیم کے چلتے ہیں، ان کے اوپر ہدایت اثر انداز ہوتی ہے. علماء کا کیا رول ہوا؟ شر کے اوپر ہیں جی، علماء کا کام صراط مستقیم میں خود ڈھونڈ لوں وہی ہے جو حضور نے فرمایا نا کہ وما علینا الا البلاغ. سچی بات کریں، بیان کرنا. علماء کا مقصد بیان کرنا ہے، نہیں علماء کا مقصد صرف بیان کرنا ہے. سچی بات کریں. علماء مجھے کہتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے نا قرآن میں تم خود نہیں ڈھونڈ سکتے، قرآن خود پڑھو گے تو بے راہ روی کی طرف چلے جاؤ گے. یہ آپ اپنی نہیں کہتے. وہ خدا کا واسطہ ہے. علماء کا پیغام یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یہ علماء حق والی بات کر رہے ہیں نا. آپ کن کو علماء کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کی طرح نظر آتا ہے وہ عالم ہے. جو فرقہ وریت کا مبلغ ہے میں ان کو علماء نہیں کہہ رہا. قرآن کے جو مبلغ ہیں وہ یہی کہتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کسی کو کہہ سکیں کہ عالم نہیں ہے. میں جس کی داڑھی دیکھوں گا، جس کے سر پہ ماما دیکھوں گا، میں اس کو عالم مانوں گا. تنویر بھائی کو شامل کر لوں. وہی بات میں ساتھ ایڈ کرتا ہوں. بات ابھی ہو رہی تھی، مذہب نے انتہا پسندی نہیں پھیلائی، مذہب نے فساد نہیں پھیلایا. یہ ریاستوں کے مفادات ہوتے ہیں اور یہ حکومتیں کرتی ہیں معاملات. ہمارا یہ موضوع ہے، ایمان نہیں کرتا. ہمارا یہ موضوع ہے. یہ ابھی فرقہ واریت پہ بات ہو رہی نا. نہیں فرقہ واریت پہ بات ہو رہی. تنویر بھائی کو معاملات پہ بات ہو رہی جبر ہے ہی نہیں. معاملات پہ بات ہو رہی ہے. تنویر بھائی بات یہ ہے کہ مرکز رشد و ہدایت دینی سماج میں، مذہبی ریاستوں میں مسجد ہوا کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مسجد اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ یہ سوال ہے. کیا علماء ان مساجد کے ممبر و محراب پہ وہ بنیادی فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے. اس میں اساتذہ کو بھی شامل کریں، والدین کو بھی شامل کریں. میرا یہ احساس ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی 20 لاکھ مساجد ہیں، میں انہیں اسلام کی مساجد قرار نہیں دیتا. آپ انہیں اسلام کی مساجد قرار نہیں دیتا. یہ فرقوں کی مسجدیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مسالک کی مسجدیں ہیں. معاشرے میں برادریوں کی مسجدیں. معاشرے میں تبدیلی تب آئے گی جب یہ مسجدیں اسلام کی مسجدیں بنیں گی. یہ فرقوں کی مسجدیں ہیں، یہ مسالک کی مسجدیں ہیں. آپ کسی بھی مسجد کے باہر چلے جائیں، باہر لکھا ہوا ہے یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی، یہ اہل تشیعیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے. اور بعض مساجد کے اوپر تو سختی سے خبردار بھی کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ ہمارے مسلک کے مخالف اگر کوئی یہاں آئے گا تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی اگر اس نے کوئی ایسی بات کی، کوئی حرکت کی، کوئی اعلان کیا، کوئی تبلیغ کی. تو مجھے بلال بھائی یہ بتائیں، اللہ معاف کرے، مساجد میں اگر ہم رشد و ہدایت کا ماحول اور لوگوں کو اسلام کی صحیح تبلیغ کا ایک مرکز اگر ہم نہیں بنا سکے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ کس کا قصور؟ میں اس قصور پہ آؤں گا. میں اس قصور پہ، یہ بات انہوں نے بڑی کھول دی ہے. اب آپ نے اس کا جواب دینا. آپ سوچیں اس جواب، آپ اس جواب کو سوچیں. برادریوں کی مسجدیں بھی ہیں، یہ گجروں کی مسجد ہے، غزوہ رانوں کی مسجد ہے، یہ رانوں کی مسجد ہے. قرآن حکیم نے جو ذکر کیا غزوہ بدر کا، اس کو کس نام سے یاد کیا؟ وہ کیا نام ہے؟ اس کا نام آپ نے بتانا اور آپ کو ملے گا جناب یہ اسپارکس کا سمارٹ واچ، جو آپ کے سامنے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے. اس پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، SMS، یا ہمیں فون کر کے صحیح جواب بتا سکتے ہیں. لیکن جواب کے ساتھ اپنا صحیح نام اور ایڈریس ضرور بتائیے گا.
اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کر دو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام عزا سید ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں خواتین کا میک اپ کرنا جائز ہے، چونکہ چند لپسٹکس کے اندر جو ہے وہ جانوروں کی چربی کا استعمال ہوتا ہے؟ حلال جانوروں کی اگر چربی ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو عام حالت میں بھی حرام جانور کی چربی والا تو معاملہ نہیں آپ کر سکتے، ناپاکی والا۔ باقی جو اس طریقے سے لپسٹک آپ لگاتے ہیں تو اس کا ذائقہ تو ظاہر ہے منہ میں یا حلق میں نہیں جاتا، اس کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ میک اپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بشرطے کہ وہ جائز میک اپ ہو اپنے خاوند کے لیے۔ میری طرف کا اندازہ حضور جانتے ہیں، التماس بھی ہے اور دعا بھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ غزوہ بدر جو ہے قرآن پاک میں کس نام سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے، غزوہ بدر کا نام کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ دیں گے اور اس کے عوض آپ کو اسپارکس کا سمارٹ واچ جو ہے وہ تحفے کے طور پہ دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں میسج کرنا ہے، واٹس اپ کرنا ہے، یا ہمارے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے اپنا نام اور اپنا ایڈریس جو ہے وہ لکھا سکتے ہیں۔ جب وہ لائے گا ہمارے پاس تب اگر زیادہ جواب صحیح ہوئے جیسے کل تھا تو ہم قرآن اندازی کر کے ایک کامیاب بچے کا یا بچی کا نام جو ہے وہ نکالیں گے۔ اسپارکس کا سمارٹ واچ جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف لائیں کرنل ریٹائرڈ مبشر اقبال صاحب، جو کہ آغوش آرفن کیئر ہوم سے تشریف لائیں۔ یہ بنیادی طور پہ السلام علیکم کرنل صاحب، خیریت سے ہیں کرنل صاحب؟ یہ بنیادی طور پہ مہناج کے صاحب، یہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کا ہماری ایک مین آرگنائزیشن ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ اچھا، یہ اس کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ اچھا، آغوش آرفن کیئر ہومز۔ اس آرفن یہ یہاں پر ہے لاہور میں؟ جی، ٹاؤن شپ میں ہماری بیسیکلی 4 برانچز ہیں پورے پاکستان میں۔ اچھا، لاہور میں ہیڈ آفس لاہور میں ہے، یہ ٹاؤن شپ لاہور میں ہے ہمارا، اس کے علاوہ کراچی، سیالکوٹ اور جیلم میں بھی ہے۔ اگر میں صحیح یاد مجھے ہے تو 2005 کے زلزلے کے بعد یہاں بہت سے بچے بھی آپ نے لیے تھے۔ جی ایگزیکٹلی، یہ شیخ الاسلام نے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا اس کے بعد انہوں نے جو وہاں کے زلزلہ کے متاثرین بچے تھے ان کو فوری طور پہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے امیجیٹلی اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر ہم لوگوں نے 2005 کے زلزلے کے بعد ہی شروع کیا، لیکن ابھی وی آر اوپن فار آل پاکستان۔ ابھی پورے پاکستان آپ کے پاس کتنے یتیم ہیں بچے؟ جس وقت 260 یتیم بچے اور بچیاں دونوں ہمارے پاس ہیں۔ اچھا، اس میں یتیم ہونا ایک طرف سے یا دونوں طرف سے یتیم ہونا شرط ہوتا ہے؟ جی، ایک طرف سے یتیم ہونا بھی جو ہے نا وہ بھی مطلب مینلی فادر کی طرف سے ہم لوگ بیسک لیتے ہیں، لیکن کئی بچے ایسے بھی ہیں ہمارے جو دونوں طرف سے بیچارے یتیم ہیں۔ تو ان کا کیا فیسلٹیز ہیں جو کہ ان کے لیے آپ پرووائڈ؟ جی بلال بھائی، میں بڑے آنرز کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، الحمدللہ آغوش آرفن کیئر ہوم از ون آف دی بیسٹ آرفنیج ان پاکستان۔ ہم لوگ یہاں پر وی آر بیسیکلی این ایجوکیشن بیسڈ آرفنیج، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں پلے گروپ سے لے کے تو پی ایچ ڈی تک کی تعلیم ان کو بالکل فری آف کاسٹ دی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ان کو دنیاوی ٹریننگ کے علاوہ دینی ٹریننگ بھی ہمارے پاس ہے۔ تحفیظ القرآن کا بڑا شاندار ادارہ ہے ہمارے پاس، جو بچے قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ فیسلٹی بھی ہے۔ اس کے علاوہ جی بے شمار ہمارے پاس آفس ہے ماشاءاللہ جی۔ اس کے علاوہ جو حفظ کے بعد فارمل ایجوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ بچے 9 10th کرنے کے بعد انٹرمیڈیٹ اور پھر کمپیوٹر سائنس، اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام وہ سبجیکٹس جو عام بچے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ماشاءاللہ کئی سکسیس سٹوریز ہیں۔ کچھ بچے پاکستان آرمی میں کمیشنڈ آفیسرز ہیں اس وقت، 3 بچے۔ ایج گروپ نہیں ہے کہ آپ کب تک ان کو فالو کریں گے جب تک کہ وہ سیٹل نہ ہو جائیں اپنے کیریئر میں؟ ہمارا جی سلوگن ہمارے آغوش کا ہے کہ وی آر فیملی فار ایور اینڈ وی شیل لیو یو نیور۔ ہمارا ان بچوں کے ساتھ الحمدللہ تعلق جو ہے وہ لائف لانگ ہوتا ہے، لیکن جو یہ بچے گریجویشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو جاب کی پلیسمنٹ کرنی بھی بینگ اے پیرنٹ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وہ بچے جب سیٹل ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ آرمی میں کمیشن ہوگی تو وہ واپس آتے ہیں ملنے اپنے بہن بھائی؟ جی جی بالکل آتے ہیں۔ میں بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ہمارے کئی بچے ایسے ہیں جو یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں، انہوں نے فردر آپ بچوں کو یہاں پہ اسپانسر کیا ہوا ہے۔ جو یہاں سے اسپانسرڈ بچے تھے انہوں نے یہاں پہ ہمارے پاس جو اس وقت یتیم بچے ہیں ان کو فردر اسپانسر، یعنی کہ اگر کوئی بھی پاکستانی یہ چاہے یا کوئی باہر سے کوئی چاہے کہ کسی بچے کو اسپانسر کرے تو ایک بچہ کتنے میں اسپانسر ہو جاتا ہے؟ اصل میں ہمارا جو ہے جی پورے سیٹ اپ کا جو سسٹم ہے نا وہ اسپانسرشپ بیسڈ ہے، کیونکہ اتنا بڑا جو پروجیکٹ جو ہے وہ کوئی ایک آدمی تو چلا نہیں سکتا۔ ایوری چائلڈ ہیز ایٹ لیسٹ 1 اسپانسر۔
تو ہمارے پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے ہمارے پاس جو بچے ہیں تقریباً 18,000 روپیز پر چائلڈ پر منتھ دے کر ایک بچے کی کفالت لے. 18,000 روپیہ جی ہر مہینے بچے کا منیمم خرچہ ہے. جی بالکل. یہ بچہ اسکول کے لیول پر ہوگا یا یونیورسٹی لیول پر ہوگا یا آگے؟ ہم لوگ ہمارے انٹیک کرائٹیریا بیسیکلی 3 سال سے 11 سال کے بچے کو لیتے ہیں ہم. اچھا. چھوٹی عمر کے بچے کو لیتے ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس میں یہ ہے کہ بچے چونکہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں, ان میں سائیکولوجیکل پرابلم ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتی ہیں. تو اس ایج میں اگر بچے کو آپ لے کے اچھی تعلیم دیں, اچھا انوائرمنٹ دیں, اچھی ایجوکیشن دیں, تو بائی دا ٹائم وہ بچہ میچور ہوتا ہے تو اس میں یہ احساس کمتری والا اور یہ والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سیٹل ہو چکا ہوتا ہے. اس ایج کے بچے کو لے کے پھر ہم ان بچوں کو اسکول کی ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, پھر یونیورسٹی کی ایجوکیشن بھی اپنے پاس ہی دیتے ہیں. ان بچوں کا کھانا پینا میس میں ہے آپ کے وہیں پہ جہاں پہ بچے رہ رہے ہیں؟ جی میں بلال بھائی کلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان بچوں کو جو ہم لوگ کھانا دے رہے ہیں خاص طور پہ آج کل سحری اور افطاری میں, وہ میں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں نہیں دے سکتا. اتنی شاندار سحری اور افطاری ہے ان بچوں کے لیے, اور اس کے علاوہ ان کا جو کھانے کا معیار ہے از ون آف دی, آپ میں اکثر اپنے جو ہمارے جدھر بھی جاتا ہوں میں چینلز پہ بھی اور کوئی گیسٹ بھی آتے ہیں ہمارے پاس, تو ان میں اکثر کہتا ہوں کہ اچھی ہائی مڈل کلاس فیملی یہ افورڈ نہیں کر سکتی آج کل, تو بالکل ہی نہیں کر سکتی. جی جو الحمدللہ قادری صاحب خود تشریف لاتے ہیں کبھی دیکھنے کے لیے؟ جی بہت دفعہ ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں ان کی ہر بچے پہ نظر ہوتی ہے ان کی ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ابھی ان کے جو صاحبزادے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری, وہ ہمارے چیئرمین ہیں, اور وہ بھی ہر بچے کے اوپر ان کی ذاتی طور پہ نظر ہوتی ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان کی رپورٹ سب سے پہلے ان کے پاس جاتی ہے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس جاتی ہے, اور وہ خود اس کو فالو کرتے ہیں. ایون رات کو 2 بجے بھی مجھے کالز آتی ہیں, جی کرن صاحب وہ ایک بچے کا اپینڈکس کی پرابلم تھی, اس کا کیا بنا. میں مطلب اس حد تک جو ہے وہ بچے کو مانیٹر کرتے ہیں ماشاءاللہ. کرن صاحب روحانی تسلی کتنی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ؟ دیکھیں بلال بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ جس ماحول سے آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو غربت کے جو آج کل حالات ہیں خاص طور پہ اوور 50% میں تو کہوں گا پاپولیشن از لیونگ بیونڈ لو پاورٹی لائن. ایسے میں ایک غریب بیچارہ مزدور جو ایک 5 بچوں کو پال رہا ہو, اس کی ڈیتھ ہو جائے اور پھر پوری فیملی بیچاری بے آسرا بے سہارا ہو جاتی ہے, اس بچوں کی ذہنی کیفیت آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگی. وہ بچہ جب آغوش میں آتا ہے, یہاں پہ اس کو اتنا شاندار ماحول دیا جاتا ہے. میں آپ سب آپ کے مہمانوں سے بھی, آپ کے دیکھنے والے سب کو میں دعوت دوں گا کہ آپ لوگ وزٹ کریں ہمارے پاس لاہور میں, اور آپ اپنی خود دیکھیں. آپ ان کا جو ہم نے بچوں کی ڈارمنٹریز بنائی ہوئی ہیں, جو ان کے رومز ہیں, وہ کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں. مطلب ان یتیموں کے لیے ظاہر ہے ایک ماں بھی چاہیے, ایک باپ بھی چاہیے, تو ان کا وہاں پہ سیٹ اپ کیسا ہے؟ یہ کس کو اپنا ماں باپ سمجھتے ہیں؟ جی ہمارے چونکہ میں نے بتایا 3 سال سے 11 سال کی ایج بریکٹ ہے انٹیک کے لیے. جو 3 سال کا بچہ تو آپ دیکھیں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو براہ راست سپرویژن کی ضرورت ہے. تو 3 سال کے 10 سال کی بریکٹ کے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم نے ایک سیپریٹ ایریا رکھا ہوا ہے جس کو مدر ایریا کہتے ہیں. اچھا. اس مدر ایریا میں 8 بچوں کے اوپر ہم نے ایک ماں کو مختص کیا ہوا ہے. ان کو 8 بچوں کے ساتھ جی ایک فلیٹ دیا ہوا ہے, 3 بیڈ روم فلیٹ ہے. وہ بڑا خوبصورت شاندار قسم کا فلیٹ ہے ود آل فیسلٹیز, جس میں کچن بھی ہے, فریج بھی, مائکرو ویو بھی, اٹیچ واش روم, ان کا ڈائننگ ایریا چھوٹا سا ان کے ساتھ ہے. وہ ماں 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتی ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے ایسی خواتین کو مدر رکھیں جن کو خود بھی شیلٹر کی ضرورت ہو, لیکن کچھ پری ریکوزٹس رکھتے ہیں ہم. دوسرا اپنے والد کا پوچھا تو یہ ہمارے جو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہیں, یہ تمام بچے ان کو اپنا روحانی باپ سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو مطلب یقین سے کہتا ہوں, ہم نے کبھی کسی بچے کو فورس نہیں کیا کہ بھائی آپ محبت پیدا کریں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یا کچھ اس طرح کا, لیکن وہ آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے جی کہ جو اتنا عرصے سے صاحب یہ ماڈل جو ہے نا, یہ فلیٹ والا, یہ بڑا یونیک ہے. یہاں پہ ایک اور جگہ بھی ہے, میں اس کا نام نہیں لے رہا, لیکن وہ مدر کا ایک کانسیپٹ دینا اور بچوں کو ایک الگ دینا. یہاں پہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی فیملی ایسی ہو باہر سے آئے یا پاکستان سے ہو, اور وہ ان فیملیز کے ساتھ اپنا ٹائم ڈے اسپینڈ کرنا چاہے, تو وہ کر سکے گی؟ جی جی بالکل, ہم لوگ بالکل اوپن پلیٹ فارم دیتے ہیں. لوگ ہم بلکہ پورے لاہور سے جو ہمارے پاس آتے ہیں, اپنے بچوں کی سالگرہ ہمارے بچوں کے ساتھ مناتے ہیں. اچھا. اور بچوں کو گفٹ لینے کے بجائے دینا سکھاتے ہیں. کوئی ان بچوں کے ساتھ مل کے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ کی اپنی ذاتی اٹیچمنٹس بھی ہو جاتی ہیں؟ جی میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, بلکہ میں آئی ایم شیور کہ اس ٹائم میرے بچے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ خود بتائیں گے آپ کو کہ میری ان کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہے, خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ. ان کو تو میں اپنی بیٹیوں سے زیادہ ان کو محبت کرتا ہوں. اور پھر بیٹیوں کا ہم لوگ بیٹیوں کی شادی کی ارینجمنٹ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ آغوش میں. آغوش میں جی ابھی ریسنٹلی ایک بچی 14 سال سے ہمارے پاس تھی,
اس کے ماں باپ دونوں نہیں تھے. تو ابھی ہم نے اس کی شادی کی یہاں پہ آغوش کے پلیٹ فارم پہ, اس کی بارات کو ریسیو کیا گیا, اس بچی کو اپنی بیٹی کی طرح جہیز دیا گیا اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ آغوش سے رکھی. یہ میرج کی سکسیس سٹوریز ہیں ساری ماشاءاللہ. جی دیر آر مینی الحمدللہ. ابھی چونکہ ابھی 19 سال ہو گئے ہیں قائم ہوئے تو ہمارے سینکڑوں بچے اس وقت ہیں جو گریجویشن کر چکے ہیں, اور اس وقت بھی جب سے ہم لوگ قائم ہوئے ہیں اس وقت تقریباً 60 بچے یونیورسٹی گوئنگ ہیں, لڑکے اور لڑکیاں بہت. واہ واہ واہ. اسید بھائی, یتیم کی کفالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایسے ہاں مجھے نا یہ بڑی پیاری جب یہ بات کرتے مجھے یاد آ رہی تھی 2 باتیں. ایک تو حضرت یاد آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہیں بھیجا کسی کام کے لیے, تو ماں نے پوچھا بیٹے کہاں جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ہے, میں اس کو فاش نہیں کرنا چاہتا. ایک طرف ماں ہے, ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ماں نے بھی پھر یہی کہا. تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا باپ کی اور ماں کی, یہ جب محبت ہوتی ہے. اور دوسرا واقعہ حضرت آپ زید کا دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ کس طرح ان کے عزیز و اقارب ان کو تلاش کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپشن دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانا چاہتا لے جاؤ, لیکن انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ آزادی کے اوپر حضور کی غلامی کو ترجیح دی, حضور کی غلامی کو آزادی پہ ترجیح دی. اس سے بڑی آزادی تو یہ جو اصل اسی غلامی میں آزادی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ جب محبت ہوتی ہے نا, جب محبت ہوتی ہے, جب اخلاق ہوتا ہے, جب پیار ہوتا ہے, تو سلمان فارس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, بلال حبشہ سے چل کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ محبتیں ہوتی ہیں جو پھر اتنی قربت بڑھا دیتی ہیں. بھائی ہمارے معاشرے میں ایک تو بھائی ہے, ایک ہمارے وہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ آج بھائی کم برادران یوسف زیادہ ہیں. آج بھائی کم ہیں, برادران یوسف زیادہ ہیں. جب نفرتیں ہو جائیں تو بھائی برادران یوسف ہو جاتے ہیں, اور جب قربتیں بڑھ جائیں, محبتیں ہو جائیں, تو پھر جو غیر ہوتے ہیں, پرائے ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی کرنل صاحب نے بڑی پیاری مثال دی کہ وہ بچے محسوس کرتے ہیں. یہ ماڈل جو ہیں یہ دنیا میں بڑے کم ہیں, پاکستان میں ہیں, دنیا میں بھی ہیں, لیکن وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہیں زیادہ. ہمارے ہاں یہ پرائیویٹ سپانسرڈ ہیں. یہ ایک اللہ کی بڑی رحمت نہیں ہے اس ملک پہ. مولانا جیسے جس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے, مجھے بھی وہ ذہن میں آیا, پچھلے دنوں نے ایونٹ بھی کیا تھا, پھر عیدی صاحب بھی اولڈ ایج بھی کرتے رہے, اور یہ جو یتیم بچوں والا ماڈل ہے, یہ بیسیکلی جس ماڈل کی آپ بات کریں نا, وہاں پہ پھر مادیت اتنی زیادہ آ گئی کہ سمہا اور ادر انہوں نے کوئی اولڈ ایج ہومز تو کچھ بنا لیے ہیں, لیکن یہ وہ جہاں کہ آپ کا اشارہ نا جس طرف, وہ ایک للہیت جو انسان کے اندر ہے, موجود ہے. پاکستان میں تھوڑا سا اس طرف پہ توجہ تھوڑی اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹریٹ بیگری اور اسٹریٹ چلڈرن جو ہے نا وہ نارملی زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو وہ جو مخیر حضرات کی جب وہ نظر میں آتا ہے, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم کے سر کے اوپر جب بندہ ہاتھ رکھتا ہے, مشہور حدیث ہے, تو جتنے نیچے بال آتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بہت سخت ہو گیا ہے, کوئی علاج تجویز فرمائے. فرمایا بازار میں جب یتیم نظر آئے نا, اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, اللہ تیرا دل نرم کر دے. تو وہ ہمارے جو دیندار لوگ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ یتیم بچے پھر رہے ہیں, چلو ان کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں, کراچی میں, لاہور میں, ہر جگہ ایسا ہی ہے. کرنل صاحب لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ پچھلے 19 سالوں سے ابھی پوری دنیا سے لوگ, خاص طور پہ اوبیسلی 99.9% پاکستانی ہیں جو ہمارے اوورسیز بھی ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہیں, وہ بہت دل کھول کے ڈونیٹ کرتے ہیں. اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ پچھلے 19 سالوں میں کہ ان بچوں کی کفالت ہے. اپنا گرلز کالج ہے, اپنا تحفیظ القرآن ہے, اپنا شریعہ کالج ہے. ایک امبریلا کے نیچے پاکستان میں میرے خیال میں کسی اور ادارے کے پاس اتنے سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس نہیں. اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے یا کسی کو اسپانسر کرنا چاہے بچے کو, تو کیا کرے, کہاں رابطہ کرے؟ جی ایک تو ہمارا فیس بک پیج ہے آغوش آرفن کیئر ہوم کے نام سے, اس میں جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر میں نے اپنا دیا ہوا ہے. اس طرح کے جتنے بھی ڈونرز ہیں میں ان کو براہ راست اپنا نمبر دیتا ہوں تاکہ کسی بھی ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. وہ ہماری فیس بک پیج وزٹ کر کے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, مجھے ذاتی طور پہ کانٹیکٹ کر کے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹھیکہ جو ہے یہ سارا مذہبی جماعتوں نے کیا ہوا ہے کہ جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, جو کہ انشاءاللہ حسب توفیق ہم اور کریں گے کہ مذہب کی وجہ سے ہمارے وہ کردار سازی کیوں نہیں ہو سکی, لیکن مذہبی جماعتوں نے واقعی ان چیزوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ ہے وہ عبادات کا اور جو ان کے عمل ہیں ان کا ایک بیلنس, ان کا ایک توازن, کہ جب کنٹریبیوٹ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ آگے مذہبی جماعتیں ہی آئیں گی, چاہے وہ کسی مسلک سے ہوں, دسترخوان لگانے ہو یا یتیموں کو پالنا ہو, بیواؤں کے لیے اولڈ ایج ہومز ہو, جتنے بھی ہوں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کرٹیسائز نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ بات صرف اس لیے کہ ہماری آس اور ہماری امیدیں جو ہے نا, میری ذاتی طور پہ امیدیں وہ مذہبی جماعتوں سے اس سے زیادہ ہیں.
اب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہیں کہ میری پولیٹیکل جماعتوں سے امیدیں نہیں ہیں، میری ان سے بھی ہیں لیکن وہ ذرا مختلف ہیں. لیکن یہ مشورہ بہت اعلیٰ ہے کہ اگر یہ مذہبی جماعتیں کر سکتی ہیں تو کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اندھی بہری لولی لنگڑی ہیں؟ وہ اپنا رول ادا کیوں نہیں کرتی؟ وہ ان اعمال کی طرف کیوں نہیں آتی؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اگر عبادات ہوں گی تو یہ کردار پیدا ہوگا، جب عبادات نہیں ہوں گی تو پھر یہ کردار بھی پیدا نہیں ہوگا، پھر یہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی اسی طرح ہوگی جس طرح یورپ یا امریکہ کے اندر ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر مکھی منہ میں چلی جائے اور حلق سے نیچے اتر جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، ظاہر ہے آپ نے جان بوجھ کے تو اسے انہیل نہیں کیا. مکھی اگر چلی جائے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مکھی اگر خود بخود گلے میں چلی جاتی ہے اڑتی ہوئی، تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات انسان تھوکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس دوران وہ اندر چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وقت جو ہے وہ بڑا قریب آ گیا ہے اور ہماری جو بریانی ہے چکن کی وہ تیار ہے طیبہ آپ؟ جی بالکل تیار ہے، میں نے ڈسپلے بھی کر دیا اور اس کے ساتھ آلو چنا چاٹ جو ہم نے بنایا وہ بھی ریڈی ہے. لذیذہ کا ہم نے بنایا فالودہ اور وہ بھی میں نے ٹھنڈا کر کے سرو کر دیا. اور اس کے ساتھ ہم نے سبروسو کے جو ہیں وہ چکن سموسے اور ان کی کرسپی چکن سٹرپس وہ بھی فرائی کر لی. وہ بھی فرائی کر لیں. اور یہ سارا کچھ اب ہمارا کر رہے ہیں انتظار. جی بے صبری سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. حضور تنویر بھائی نے نا آپ کے لیے ایک ارینا کھولا ہے اور وہ ارینا یہ کھولا ہے کہ یہ مساجد جو ہیں یہ تنزیہ بات اپنی جگہ ہے، بات سچی ہے اپنی جگہ، کہ مساجد جو ہے یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ مسالک کی مساجد ہیں. اس لیے ہم لوگ جب رونا روتے ہیں کہ جناب ممبر پہ مجھے یقین نہیں آ رہا، ممبر کی بات کا اثر نہیں ہو رہا، ممبر کی بات کی تاثیر کیوں نہیں ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ سارے آپ کی مسالک کے لوگ تھوڑی آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی، تو لوگوں کا اثر نہیں ہوگا نا. تو آپ مسالک کو اسلام کی مساجد بنائیں، اللہ کا گھر بنائیں تو آپ کی بات میں تاثیر ہوگی. دیکھیں بلال بھائی، مسجد جو ہیں یہ صرف اسلام کی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ اصول ہے اللہ کے یہ اصول، میں وہی آ رہا ہوں. اب یہ جو اصول ہے، اصول یہی ہے. جہاں تک ڈاکٹر تنویر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جو مساجد کے حوالے سے کہ مسلکوں کی بن گئی، میں تو یہ کہا کہ مسلکوں سے آگے جا کے برادریوں کی بھی بن گئی جی، کہ فلاں برادری کی فلاں برادری کی مسجد، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری مساجد ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہماری خانقاہیں جو ہیں، اس وقت بھی ان کا ایک بڑا مثبت بڑا اچھا رول ہے کہ اس وقت بھی جو پاکستان میں اسلام کی باقیات ہیں یہ ان میں مساجد کا بڑا ایک مثبت کردار ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں بڑا رول ہے. ہاں اچھا رول ہے. ممبر و محراب سے ایک اچھی چیز جاتی ہے جو ہماری دیکھیں والدین تو صرف پرورش کر رہے ہیں، تربیت جو ہے یہ آج بھی ممبر و محراب کر رہا ہے. اور میں آپ کو اس کے اوپر یہ اسٹیٹ دیتا ہوں، یہ اسٹیٹ دیکھیں، آپ نے مجھے بتانا ہے آج میں وہی بتا رہا ہوں عبادات کروا رہا ہے. سر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارے یہ جو کرونا وائرس ہوا تو کرونا وائرس کے اندر دیکھیں اس کے اوپر غلط مثال دے رہے ہیں. میری بات سنیں، مثال ہی غلط ہے. میری بات تو سنیں. آپ مثال یہ دیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا، پہلے کرونا وائرس والی مثال ہی غلط ہے. آپ مثال یہ دیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ قسم خاکی کو کہے کہ اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ جوتی پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. نہیں، آپ ملیشیا جائیں، وہاں پہ لوگ اپنے ٹیلی فون رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں کوئی پہلے نا آپ میری بات سن لیں. جب نہ کریں تربیت والی بات نہ کریں. کون سی تربیت؟ بلال بھائی بات تو سن لیں. ہاں بات تو سن لیں. میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے. جب ہمارے کرونا وائرس پھیلا تو کرونا وائرس کے اوپر جو ایس او پیز تھیں، اس ایس او پیز کے لیے ہماری ریاست نے پورے پاکستان سے علماء کو جمع کیا اور یہ کہا کہ ممبر و محراب کی بات سنی جاتی ہے. فلسطین پہ بھی ہوئی ہے، اس سے کیا ہوا؟ ممبر و محراب کی بات سنی جاتی ہے اور عوام میں آپ اویئرنس پیدا کریں. اور ممبر و محراب نے جو ایس او پیز تھی اس کے حوالے سے بات کی. اس کے بعد دوبارہ پھر دوسری میٹنگ ہوئی ابھی لاسٹ کے آپ تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں. سنیں فیک نیوز کے اعتبار سے کہ اس وقت جو اتنا بڑا ایک خلا ہے، فیک نیوز کا دور ہے، اس میں ممبر و محراب اپنا کردار ادا کریں. آپ نے اذانیں بند کروائی تھیں. آپ نے اذانیں بند کروائی تھیں. کس نے؟ جو اذانیں ہوتی تھی کووڈ کے درمیان آپ نے بند کروا دی تھی نا. کیسے؟ کہ بے وقت اذان نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہم نے وہ بھی تو آپ ہی نے کروائی تھی نا. نہیں آپ نے دیکھیں ایک طرف 95 لوگ ہوتے ہیں اور ایک طرف 5 لوگ ہوتے ہیں. آپ 5 لوگوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے ان کے اندر کہا کہ بچے نہیں جائیں گے. ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، ہمارے اسی وزیر اعظم اسٹیٹ میں ایک کانفرنس ہوئی کہ پولیو کے خاتمے میں علماء کا کردار، ممبر و محراب کا کامیابی آنے لگ گئی نا تو اتحاد مسلمین ہو جاتا. اس میں یہ بتایا گیا کہ ممبر و محراب سے
جو پولیو کے خاتمے کے اوپر فتوے دیے گئے، مساجد مدارس نے فتوے دیے اس کے اوپر، کس بات پہ؟ پولیو کے قطرے بچوں کو پلاؤ. تو بات مجموعی جو ہے وہ یہی ہے کہ یقیناً یہ جو تنویر بھائی کہہ رہے ہیں یقیناً ایک بات یقیناً ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مساجد کا جو مثبت کردار ہے اور مدارس کا جو مثبت کردار ہے، جو قرآن کی تعلیم کا، سنت کا، آپ اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. مساجد کے کردار کی یا مدارس کے کردار کی نفی نہیں ہے، کوئی نفی نہیں کی جا رہی. دیکھیں اصلاح احوال کی بات ہم کر رہے ہیں کہ معاملات درست کتنے ہوئے ہیں، اصلاح احوال کی بات ہو رہی ہے نا. اور بھی پاکستان میں جس طرح میں نے کہا ایک رف اندازہ 20 لاکھ مساجد ہیں. ہماری آبادی میں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جاتا. ٹھیک ہے، میں آپ کے اس فورم کی وساطت سے ایک پرپوزل دے رہا ہوں کہ مسجد جو صبح سے لے کے ظہر تک تالا لگا ہوتا ہے، جی ہاں، اس کو اسکول ڈکلیئر کر دیں. بالکل. مسجد مکتب اسکول بنا دیں، اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ رضا کرنا وہاں جا کے کلاسیں پڑھائیں، ان کو آپ اسائنمنٹ دیں، سوشل ورک بھی ہے، اور ان کو ٹوٹل نمبرز میں سے شامل کر لیں. مجھے آپ یہ بتائیں کتنی بڑی آبادی کیسے ہوگا؟ یہاں پہ اسکول یونیورسٹیاں سنبھالی نہیں جا رہی، نہیں بات نہیں، مساجد مدارس طرف آ رہے ہیں، ان کے فنڈز ہیں نہیں. بات یہ ہے عمل درآمد کرنا، اس کو پریکٹیکل شکل دینا وہ ایک الگ بات ہے. میں ایک آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہوں کہ مساجد کا جو استعمال ہے وہ بطور کمیونٹی ویلفیئر سینٹر کے طور پر ہونا چاہیے. بالکل. مسجد صرف سجدہ گاہ نہیں ہے. مسجد نبی کی ہم مثالیں دیتے ہیں. مسجد نبی سوشل سیکریٹریٹ نہیں تھی، سیول سیکریٹریٹ نہیں تھی، وہاں قضات کے فیصلے نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ معاملات ڈسکس نہیں ہوتے تھے، وہاں معاشرتی فیصلے نہیں ہوتے تھے. طلاق سے لے کے ہم ایک طرف کہتے ہیں مدینہ آئیڈیل اسلامی ریاست ہے، تو مدینہ کی آئیڈیل اسلامی ریاست میں مسجد نبی کو بطور ماڈل کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ایبسولوٹلی، آپ کی بات بالکل درست ہے حضور. ایک آدمی جیسے یہ آغوش کے ابھی کرنل صاحب گئے یہاں پہ 200 بچوں کو یتیموں کو پال رہے ہیں. نمازیں جو ہیں وہ 30% ہیں، صرف نمازیں مثال کے طور پہ صرف 30% ہیں. اب یہاں پہ کیا بنے گا؟ نمازیں 30% ہیں، بچے 200 پال رہے ہیں. عمل دیکھیں تو وہ یتیموں کو پال رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں ان کی نمازوں کو دیکھوں، میں مثال دے رہا ہوں، یہ میں ان کو نہیں کہہ رہا، میں مثال دے رہا ہوں. یہ مثال اگر میں دیکھوں تو نمازیں وہ 5 میں سے 1 یا 2 پڑھتے تھے. تو اب حساب کا کیا بنے گا؟ حساب کا حضرت جی جہاں پہ وہ بات ہوئی نا، اب مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حشر والے دن سب سے پہلا جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوگوں کے درمیان قتل کا حساب ہوگا. نسائی شریف میں ہے کہ سب سے پہلا جس کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا. ہمارے ہاں وہ نماز والی جو حدیث ہے وہ زیادہ فیمس ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس کے اندر کہ خیال رہے کہ معاملات دین جو ہیں اس کے اندر مطلب جو حقوق العباد ہیں اس میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا، اور حقوق اللہ جو ہیں جو عبادات ہیں اس میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو جہاں پہ آپ فرما رہے ہیں یہ آپ ایک چیز کو دوسری سے کٹ نہیں کر سکتے. اگر اس کی نمازیں کمزور ہیں وہ چیز اس کو یہاں پہ فائدہ دینے سے وہ خدا کا معاملہ ہے، اگر وہ اس کو معاف کر دے تو بسم اللہ. ادروائز آپ اس کو وی آر کمپیئرنگ اورنجز ود ایپلز، یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر اس کی نمازیں کمزور ہیں وہ اللہ اپنے فضل سے اگر معاف کر دے. حساب کا معاملہ ایسے نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کا حساب کا معاملہ حضرت جی یہ ہے، کسی کا آسانی سے ہوگا، کسی کا سختی سے ہوگا، کسی کا اعلانیہ ہوگا، کسی کا خفیہ. کوئی خود سے جا کے کہے گا کہ میرا خفیہ کریں، الہی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اقبال خود جا کے فرمائیں گے کہ یا اللہ یا تو معاف فرما دے، یا اگر معاف نہیں کر سکتا تو رسول اللہ کے سامنے نا میرے اعمال کی وجہ سے وہ شرمندہ. تو یہ حساب کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن اس میں جو حقوق العباد والی سائیڈ ہے وہ جو آپ نے فرمایا اس کی تو پھر معافی نہیں. یہ حقوق العباد ہے. صاحب آپ یہ تنویر بھائی نے بڑی اور عثمان صاحب نے بڑی واضح طور پہ بات بتائی کہ بنیادی طور پہ ہماری دلچسپی اس بات میں ہے، یا ہماری خواہش یہ ہے، یا ہماری دعا یہ ہے، یا ہماری التجا یہ ہے کہ عبادات سے تو کوئی منکر ہے نہیں، مسجد ممبر کے کردار سے کوئی انکاری ہے ہی نہیں. سو اس کو ڈیفینڈ نہ کریں، پہلی بات تو یہ. لیکن ان کی وجہ سے وہ جو کردار سازی ہونی تھی اس کمزوری کی وجہ سے آج کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کے بعد تو لکھے گا یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، لیکن وہ اپنی دکان کے باہر نہیں لکھے گا کہ یہ فلاں مسلک کی دکان ہے، کیونکہ وہ کاروبار ہے. وہ کاروبار کے اندر جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گا، لیکن مسجد کے اندر عبادات کے اندر جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہے گا. وہ جو کردار سازی کرنی تھی نا علامہ صاحب،
اس کے اندر کمی رہ گئی بہت زیادہ. اس لیے آج ہم ذخیرہ اندوز بھی ہیں, آج ہم چور بھی ہیں, آج ہم اسٹریٹ کرائم بھی کرتے ہیں, آج ہم آنکھوں کا پردہ سکھانا پڑتا ہے کہ آنکھوں کا پردہ کریں. مطلب حیا آتی نہیں ہے. جس معاشرے سے حیا چلی گئی وہاں سے اللہ کے رسول نے کہا ایمان جو ہے وہ تم چھٹی کرو اس کی. اب یہ جو سارے کردار والے کام تھے, عبادات نے یہ پروڈکٹ دینا تھا, وہ پروڈکٹ نہیں دیا. دیکھیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس سے دوری ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اسے اپنائیں, حضور کی اطاعت اور اتباع کے اوپر آئیں, یہ سارے کے سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اب ابھی آپ بات کر رہے تھے تو مجھے حدیث مبارکہ یاد آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی ہر جگہ پہ رہنمائی کی, صرف مسلمانوں کی نہیں پوری انسانیت کی ہر جگہ پہ رہنمائی کی ہے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی, ذخیرہ اندوزی میں کی ہے نا ہر جگہ پہ, تو کیوں نہیں کرتے ہم ذخیرہ اندوزی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہم نہیں ہیں بات کو اس کو نہیں مان رہے گیلی اور سوکھے گندم کے دانوں کے اندر آپ نے ہاتھ ڈال کے فرق بتایا نا, بالکل بتایا, ہم کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرے. آپ نے فرمایا نا کہ مال جب بیچو تو برائی اس کی جو ہے وہ پہلے بتاؤ. ہمیں کس نے روکا ہے؟ ہمارے تک تعلیم تو ایک ایک بندے کو پہنچی ہوئی ہے, عمل کیوں نہیں نظر آ رہا؟ بھائی قوانین ہیں نا ہمارے ملک میں, جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ چوریاں کیوں نہیں رک رہی, فسادات کیوں نہیں روک رہے؟ میں اس کا بڑا واضح جواب دے سکتا ہوں اگر مجھے حکومت سے ڈرنا ہو تو. نہیں تو میں تو ڈرتا ہوں حکومت سے. او بھائی میں بات یہ ہے کہ اسی طرح میں آپ لوگوں سے ڈرتا ہوں. یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دین کی تعلیم بھائی اگر مجھے یقین ہو نا کہ یہ سب برابری کا قانون ہے تو میں بھی لال لائٹ پہ رات کو 2 بجے کھڑا ہوں. دیکھیں بلال بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پہ میری چھوٹی سی ایک بات سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام اور میسیج وہ کیا ہے؟ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے اور ابا جی نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا ہے نعمان بن بشیر, میں نے اس کو ایک غلام دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے اور بھی بیٹے ہیں. تو حضور نے فرمایا ان کو بھی غلام دیا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ان کو تو نہیں دیا, میں نے اس کو ہی دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تیرے سارے بیٹے تیرا ادب احترام کریں, تیرے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے غلام واپس لے لو, یعنی کہ یہاں سب کو دے دو یا اسے واپس لے لو. اس بات سے آپ نے مقصد کیا نکالا؟ اب مقصد یہ نکالا ہے کہ یہ تعلیمات تو ہمارے پاس موجود ہیں. اگر آج ہم دیکھیں, آج اگر ہم یہاں پہ ناانصافی کر رہے ہیں نا ہمارے معاشرے میں, تو وہ تعلیمات سے دوری ہے. نہیں, مقصد یہ ہے کہ وہ غلام اس کو دو گے تو باقیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. اسی طرح مجھے پتا ہے کہ جب میں لال بتی پہ کھڑا نہیں ہوں گا تو میں بچ سکتا ہوں, جب بڑا کھڑا نہیں ہوگا تو وہ بالکل بچ سکتا ہے. 1.5 گھنٹہ مجھے کھڑا ہونا پڑے وی آئی پی موومنٹ کے لیے تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ وی آئی پی نے انصاف برابر نہیں ہے. یہاں بھی آپ نے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے, باقی 9 کو غلام نہیں دیا. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. لیکن یہ اسلام کی تعلیمات ممبر کو تو ملنی چاہیے. ممبر تو بتا رہا ہے, سب مساجد برابر ہوتے ہیں. بلال بھائی ممبر دے رہا ہے, ممبر بتا رہا ہے سر, ممبر تو صبح و شام بتا رہا ہے. آپ کو کیا پتا میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کیا آج کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میں آج صبح 10 سے قرآن گھنٹہ دیا, 9 سے لے کے 10 بجے تک ایک اور جگہ بیان کیا, پھر جمعہ پڑھایا, پھر ابھی آپ کے پاس ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ممبروں میں ایک یونیورسٹی, آپ کا تعلق یو ٹی سے ہے, میرا تعلق یو ٹی سے ہے. بھائی میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میری ڈیزائن کی کلاس میں ایک ٹیچر کھڑا ہو کے ایک بات کرے اور میں اس کی بات کو سنجیدہ نہ لوں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اسلام کی دعوت دی, ابو جہل کیوں نہیں مانا؟ مجھے آپ بتائیں. جی ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی, وہ کیوں نہیں مانا؟ کیوں نہیں مانا آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا. بات یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خیر اور شر دونوں چلتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں بلال بھائی, جو ہدایت ہے نا ہدایت ہے, ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک علماء کا ممبر و محراب کا یہی کام ہے کہ وہ انہیں ہدایت کا راستہ بتا دے کہ یہ صراط مستقیم ہے. اچھا میں اس بات کو بالکل ایک اور طرف لے کے جاؤں. اللہ کے رسول کی ایک بات کرتے ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا. حضرت ابو ہریرہ اس بات کے راوی ہیں جو آپ نے عرض کیا تھا کہ 2 بنی اسرائیل کے 2 آدمی تھے. ایک ان میں سے بڑا ہی عبادت گزار ہے اور ایک جو ہے وہ بڑا ہی گناہ گار ہے. جو عبادت گزار ہے وہ اس کو ہر وقت روکتا رہتا ہے کہ تو یہ نہ کر, جیسے کہ تبلیغ کرتے ہیں وہ روکتا رہتا ہے, وہ کہتا ہے تو میرے معاملات میں مداخلت نہ کر. ایک دفعہ وہ جو اچھا آدمی ہے, جو عبادت گزار آدمی ہے, وہ گناہ گار آدمی کو ایسے عمل میں دیکھتا ہے کہ وہ اس بات پہ فیصلہ سنا دیتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تیری مغفرت کر ہی نہیں سکتا, نہ تیری اللہ مغفرت کرے گا, دونوں میں سے ایک بات, اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا. اللہ نے دونوں پہ موت طاری کی, دونوں اللہ کے حضور حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھائی جان تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, تو نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟
تو نے کیسے یہ فیصلہ کر دیا؟ اللہ اس بات پہ نالاں ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے کہ تو یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اتنی تکبرانہ بات کہ تو نے میرے بہاف پہ یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جو ہے یہ دوزخی ہے۔ اب اللہ نے کام کیا کیا؟ اللہ نے جو گناہ گار تھا بنا حساب کے اس کو جنت میں ڈال دیا، کہا تو جنت میں جا۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اور جو غفور الرحیم ہے وہ، اور جو آدمی دیندار تھا، جو اپنی عبادات کرتا تھا، جو نیک کام کرتا تھا، اس کو صرف اس بات پہ کہ اس نے اس پہ رائے زنی کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈال دیا۔ اب اس بات کو میں آج زمانے میں لے کر جاؤں تو جب تک تبلیغ میں تنویر اپنے پہ اپلائی نہیں کروں گا، میں آپ پہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک بات۔ میں نا ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایف سی کالج کے ایک پروفیسر تھے، وہ مین جو کنال روڈ ہے نا وہاں یعنی ون وے کی خلاف ورزی نہیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ وہاں ون وے کی خلاف ورزی کریں، تو وہ ان کو تھوڑا سا فاصلہ آگے جا کے یو ٹرن لے کے کرنا پڑتا تھا۔ ایک بندہ ان کو فالو کر رہا ہے، اس کے ذہن میں خیال ہے کہ یہ جو پروفیسر تھے اسلامیات کے کہ میں نے اس کے گھر جانا ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے۔ اس نے اتنی ڈسپلن کی زبردست مظاہرہ کیا اور وائلیشن نہیں کی۔ وہ ماڈل ٹاؤن سے آیا تھا اور اس پروفیسر کے اس ڈسپلنس کو اتنا زیادہ اس نے پسند کیا، وہ ان کے گھر چلا گیا۔ جی کہتے ہیں میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں ماڈل ٹاؤن سے، کیونکہ ماڈل ٹاؤن میں آپ کو کوئی عالم دین نہیں ملا۔ انہوں نے کہا میں آپ کے پاس پتہ کیوں آیا ہوں؟ کیونکہ آپ نے ون وے کراس آپ نے ون وے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو کردار والے جو عالم ہیں یا کردار والے جو اساتذہ ہیں ان کو میں ڈھونڈتا ہوں۔ تاثیر جو ہوتی ہے وہ اس شخص کی ہوتی ہے جو عمل بھی کرتا ہے۔ وہ صرف قوال نہیں ہوتا، وہ گویہ نہیں ہوتا، وہ زبانی واز نہیں کرتا، وہ زبانی خطابت لچھے دار تقریریں نہیں کرتا، وہ اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم اس حدیث کی روشنی میں ہر ایک مسلمان آج رمضان کے مہینے میں تجزیہ کرے، کیا واقعتاً ہم اس حدیث کی روح کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہم سوچیں کہ آج ہم نے اپنی زبان سے کس کو گالی دی، آج ہم نے اپنی زبان سے کس کو برا بھلا کہا، آج ہم نے اپنے خیالات میں منفی مفاسد کتنے پیدا کی، آج ہم نے ڈسپلن کی کتنی خلاف ورزیاں کی، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ فتویانہ اسلوب ہے نا، یعنی نبی علیہ السلام نے کہا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے خطرناک جو ایک استعمال ہوتی ہے چیز وہ انسان کی آج کے زمانے میں ہم کتنی گالیاں نکالتے ہیں، درست ہے، اور گالیاں بدقسمتی سے ماں بہن سے شروع کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ گالی کے لیے ہم نے ماؤں اور بہنوں کا انتخاب کیوں کر رکھا ہے؟ اور ہم اپنے ہاتھ سے جو ظلم کرتے ہیں اور ہم نے زبان کا جو غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہیں۔ جو اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، جو اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے عثمان، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے نا، اب انہوں نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا ہوا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہوئی، یہ کوئی صحابی نہیں ہے، یہ امتی نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے چیز کو ریورس کیا، جو عبادت گزار تھا اس کو دوزخ میں ڈالا، جو گناہ گار تھا اس کو جنت میں ڈالا۔ عبادت گزار کے معاملات غلط تھے، یہی بات ہوئی نا صرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، کیا میں اس حدیث سے یہ عکس نہیں کر سکتا، یہ نس نہیں نکلے گی کہ اللہ نے جو فوقیت دی وہ معاملات کو دیا، عبادات کو نہیں دیا؟ اس میں انڈاؤٹڈلی ایسے ہی ہے جی، معاملات جو ہیں نا وہ کیونکہ حقوق العباد کے ذکر میں آتے ہیں تو اس میں اللہ نے بالکل وہ جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے، وہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے بخاری شریف میں کتاب الادب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنا کفر ہے فرمایا۔ تو وہ جو آپ جس طرف اشارہ، جب اللہ نے جس چیز کا فیصلہ فرمانا ہے وہ ایمان والے نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو پھر اللہ کو وہ جو اللہ کا کبریائی ہے نا جی، آپ اس کے اندر پھر دخل دے رہے ہیں، اس نے کس کو بخشنا ہے کس کو چھوڑنا ہے۔ جو آپ علامہ صاحب سے فرما رہے تھے نا حضرت جی، کچھ قصور ہمارا بھی ہے۔ اب مجھے پروگرام آپ کا کیونکہ مزے کا لگ رہا ہے، کچھ قصور ہمارا بھی ہے، جدھر انہوں نے اشارہ فرمایا تھا نا، کچھ آبیاری ہم بھی اپنی نہیں کرتے، ہم صرف یہ محراب و منبر کو جو کرتے رہتے ہیں نا،
جب ہم نے ہی خود اپنے آپ کو یہ سمجھ، جبریل انہوں نے ابو جہل کی مثال دی، سلمان کہاں سے تشریف لائے اور کس فارس سے تشریف لائے، ان کے اندر وہ آبیاری ہوئی تھی کہ میں نے اس حق کو قبول کرنا ہے. اور آخری وقت میں جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، آخری وقت میں جب آخری وقت تھا رو رہے تھے. فرمایا اللہ کے رسول، لوگوں نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ خوش گئے آپ سے، فرمایا آپ رو رہے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا سلمان پل صراط کا راستہ بہت مشکل ہوگا، سامان کم لے کے آنا. یہ آخری وقت میں بھی یہ اینٹ اور روڑے زیادہ اکٹھے ہو گئے، سوچتا ہوں پتہ نہیں وہاں پہ اتنے عمل کے سامان زیادہ ہے. یہ ایک کولا تھا جس میں پانی تھا اور پاؤں پورے نہیں ہوتے تھے اور اینٹ سرانے کے نیچے اینٹ تھی. حضرت فاروق زیادہ ہے اللہ فاروق اعظم کا آخری جب وقت آیا تو آپ رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ سے اتنے خوش گئے تھے آپ. فرمایا عمر کا حساب اگر اسی پہ ہی اللہ چھوڑ دے کہ گناہ اور ثواب برابر کر دے، میں سمجھوں گا کہ میں کام. یہ جب ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا کہ عثمان، ذیشان، فرحان، عدنان یہ ایسے کرتا ہے، اس کی یہ گناہ ہے، تو پھر اللہ کو وہ چیز پسند نہیں. اللہ فرماتا ہے میں اپنے فضل سے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، وہ جس کو مغفرت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. حضور اس حدیث پہ آپ توجہ فرمائیے، اس سے نس کیا نکلتی ہے؟ دیکھیں یہ جو حدیث اس کی نس نکالنی ہے. جی اس حدیث میں ایک تو جو بات ہمیں ملتی ہے کہ انسان کو امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے، کہ اپنے جو عمل ہے اس کے اوپر اس کو متکبرانہ رویہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. قول ابو بکر صدیق جی خشیت الہی. اور یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کو کہہ دیں گے کہ سب جہنم میں جائیں گے اور جنت میں جائے گا تو اللہ سے پر امید ہوں، اور اگر اللہ نے کہہ دیا کہ سارے جنت میں ایک جہنم میں ہیں تو ڈرتا ہوں کہ عمر ہی نہ ہو. تو خوف اور امید کے درمیان. دوسرا جب آپ کہہ رہے تھے تو مجھے نا آپ کی تائید میں کہ عبادات سے آگے معاملات بڑھے ہوں، مجھے حدیث یاد آ رہی تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے پوچھا اتدرون من المفلس فیکم، جانتے ہو تم میں سے مفلس کون ہے؟ کون ہے تم میں سے مفلس؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بیان فرما دیں. اچھا جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس رشتہ دار نہ ہو، جس کے تعلقات نہ ہو، اپنی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ مفلس نہیں. حضور نے فرمایا ایک بندہ آئے گا قیامت کے دن اور وہ قیامت کے دن عبادات لے کے آئے گا، بلکہ روایت میں یوں ہیں وہ نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ آئے گا، جنت کا سامان لے کے آئے گا، عبادت کے ساتھ وہ جنت میں جانے لگے گا. تو چند لوگ آئیں گے اور ان میں سے ایک بندہ کہے گا اس نے میرا حق، میں یہ بات ختم کر، میرا حق دینا ہے. تو حضور نے فرمایا اس کی نمازیں دی جائیں گی، کسی کو زکاتیں دی جائیں گی، کسی کو حج دیا جائیں گے. یہ جو حقدار ہیں یہ جہنم میں جانے والے، یہ جہنم میں جانے والے، یہ حقدار جو ہے نا یہ جہنم میں جانے والے ہوں گے. یہ اس کی نمازوں حجوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ جو جنت میں جانے والا تھا یہ جہنم میں چلے جائے گا. تو عبادتوں کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی درست کرنا ہے. عبادت کرنا بڑی اعلیٰ بات ہے، فرض عبادت سے کوئی روک نہیں سکتا، نہ اس پہ کوئی بحث ہے. اور کردار جو مسجد اور ممبر کا اس پہ بھی کوئی بحث نہیں ہے، کوئی اس کو کم کر سکتا ہی نہیں ہے، ان کے رول اپنی جگہ ہیں. لیکن وہ جو معاملات والا معاملہ ہے اس میں عثمان صاحب کی بات پہ ذرا توجہ کیجیے گا. یہ جو آپ یاری ہے یہ تو میں نے اپنی کرنی ہے نا، اپنی نیتوں پہ بھی تھوڑا سا نظر انداز ضرور کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا، پچھلی دفعہ تو نہیں کئی دن پہلے کیونکہ بیچ میں موقع ہی نہیں ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور حضرت نوح علیہ السلام میں تقریباً 2000 سال جو ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک گیپ ہے. اس میں ظاہر ہے ایک ایولیوشن ہو رہی تھی. اور یہ جو میں پچھلی دفعہ کا سارا ذکر کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ یہ نہ کرو. بتوں کو پھر توڑا انہوں نے جب وہ لوگ اپنی کسی پکنک اور پارٹی یا کسی عید پہ گئے اور کلہاڑی جو تھی وہ بڑے والے حبل کے اوپر ڈال دی کہ اس نے کیا. انہوں نے کہا یہ تو کر نہیں سکتا. کہتے یہی تو میں کہتا ہوں. لیکن اس میں ساری وہ تحقیق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو زندگی اور موت دیتا ہے لیکن مجھے میرے دل کی تسلی کے لیے بتا. تو آپ نے کہا 4 پرندوں کو اپنے ساتھ حلال ہو، یعنی کہ اپنے ساتھ مانوس کر لو. پھر ان کو کاٹا، ان کو ذبح کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈالا، وہ سارے اکٹھے ہوئے. یہ سارا ذکر جو تھا یہ پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ. پھر اس معاملے میں جو انہوں نے بتوں کو توڑنے کا کیا، ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں ڈالا جتنی بڑی آگ میں ڈالا نہیں جا سکتا تھا فزیکلی جا کے. تو منجنیق کے ساتھ آپ کو اس میں ڈالا. اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ کو نہیں جلانا. جو ان کو زنجیریں باندھی تھی ان کو لوہے کو حکم دیا کہ اس نے گرم نہیں ہونا. ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حکم دیتا ہے وہی عمل کرتی ہے. اگر آگ کو حکم دے دے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے تو وہ جل رہی ہو جائے لیکن اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی. اب یہ بہت لمبی کہانی ہے اور اس کو مختلف تفاسیر سے، خاص طور پہ میں اسحاق
پاک یا ابن کثیر سے روایت کرتا ہوں یا احادیث سے یا قرآن سے اس واقعے کو لے کے اکٹھا کیا جاتا ہے. پھر آپ نے سفر کیا عراق سے اسرائیل کا, تو یہ جو سارا سفر تھا اس کے اندر حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھی جو آپ کی زوجہ تھیں, اور اس میں حدیث بخاری شریف میں ہے کہ وہ وہاں کا جو ایک علاقے کا جو بادشاہ سلامت صاحب تھے, ان لوگوں نے حضرت سارہ کے اوپر جو ہے وہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی, کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش کی کہ وہ آپ کی طرف بڑھتا تھا تو وہ پتھر کا ہو جاتا تھا. اب اس کو کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے, تو وہ پھر معافی تلافی ہوتی تھی تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ عمل کئی دفعہ رپیٹ ہوا. اس کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی یہ کوئی اللہ کی ایسی ان لوگوں کے اوپر رحمت یا برکت ہے, یہ ایسا نبی اللہ یا نبی اللہ کے ساتھ رہنے والی جو ہے یہ عورت ہے جس کو کہ میں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کی معافی کے لیے پھر اس نے حضرت ہاجرہ کو, کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وہاں لونڈی تھی, کچھ روایتوں میں ایسا بھی لکھا ہے کہ وہ ان کی بیٹی تھی یا ان کی رشتہ دار تھی, بہرحال جو بھی تھی وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت ایک معافی نامے کے حضرت ہاجرہ کو ساتھ کیا. آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا, شادی کی. اب اس میں دو لڑیاں جو ہیں, دو نسلیں جو ہیں وہ چلنی شروع ہوئیں. جو حضرت ہاجرہ ہیں, حضرت ہاجرہ سے ان کی پہلے کوئی اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی. جب حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی تو حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو جنم دیا. اب یہ بہت ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں بیٹے جو ہیں دونوں بیویوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں, لیکن حضرت سارہ سے جو حضرت اسحاق کی لڑی چلی یہ نبیوں اور پیغمبروں کی حضرت عیسیٰ کی طرف چلی گئی, اور حضرت اسماعیل سے جو لڑی چلی اس لڑی میں سے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نکلے. اس لیے حضرت ابراہیم کی لڑی جو ہے اس کو تسلسل کے ساتھ جوڑا جائے تو حضرت اسحاق کی لڑی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی. اس میں جب آپ چلے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کے سفر کے لیے, تو آپ نے ایک جگہ پہ حضرت ہاجرہ کو رکھ دیا, چھوڑ دیا کہ آپ یہاں پہ رہیے, اور یہ جگہ مکے کے قریب تھی, صفا مروہ کے پاس تھی. یہاں پہ ایک جملہ ہے جو حضرت ہاجرہ کو آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے, اور جانا بھی بڑے عرصے کے لیے تھا, تو آپ نے وہاں پہ کہا کہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو, کیونکہ بچہ میری گود میں ہے تو میں اس کو کیا کروں گی, تو یہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, اللہ کی مرضی ہے یا آپ کی مرضی ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے, تو یہ حضرت ہاجرہ کی اب ذرا میں کہتا ہوں حکمت دیکھیے. انہوں نے کہا پھر تم بے فکر ہو کے جاؤ, غیر نبی اللہ کو حوصلہ کیا دے رہا ہے, اب تم بے فکر ہو کے جاؤ, تمہارا اللہ میری حفاظت تم سے بہتر کر سکتا ہے. اب اس پہ جو بہتری کی حفاظت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ کے پاس پانی نہیں تھا, آپ کے پاس چیزیں نہیں تھیں, لیکن حضرت ہاجرہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک روایت میں پاؤں مارا, اور بخاری کی روایت میں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مارا, اور وہاں سے زمزم جو ہے وہ نکلا, اور زمزم کو رکنے کو کہا, اس لیے وہ زمزم ہو گیا, رکنا جو ہے اس کے اوپر لگ گیا, اس کا نام ہی زمزم ہو گیا. لیکن یہاں سے ابھی بات مکمل نہیں ہوتی, یہ بات میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے ساتھ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جن معجزات سے نہ, کیونکہ جب اللہ نبی بناتا ہے, یہ میرا ایمان ہے, تو نبی جو ہے وہ شروع سے ہی نبی ہوتا ہے. کل اس واقعے کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کروں گا.